السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس کی ضرورت بالخصوص ان لوگوں کو ہے جو بازار میں ہوٹل کے پاس راستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی بیٹھک ہر طرف ہوتی ہے. دیکھیے، گرمی کے دنوں میں لوگ ہوٹل کے باہر بیٹھتے ہیں، اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یا روڈ کنارے بیٹھتے ہیں، یا ہوتے تو دکانوں میں ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے لوگوں کا گزر ہوتا ہے کہ ان پر بھی راستے کا جو حق ہے وہ حق ثابت ہو جاتا ہے. تو اس عنوان کا لب لباب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کھلی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں، مسلم بھی گزرتے ہیں، غیر مسلم بھی گزرتے ہیں، خواہ ان کا مقصد کچھ خریدنا ہو یا ایسے ہی گزرنا ہو. بہت ممکن ہے خواتین بھی گزرتی ہوں، عورتیں بھی گزرتی ہوں. تو ایسے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان پر اسلام کی طرف سے کیا حق ہے جب وہ کھلی جگہوں پہ بیٹھیں اور لوگوں کا گزر ہو، مرد گزرے، عورتیں گزریں؟ تو ایسے لوگوں پر اسلام نے کچھ حق دیا ہے جس کو عربی زبان میں حق الطریق کہا جاتا ہے، راستے کا حق. راستے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف راستے پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ ان جگہوں کے لیے ہے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو، گزر ہو، لوگ آنا جانا کریں، اور آپ وہاں پر ہوں تو آپ پر یہ حق عائد آ جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والجلوس علی الطرقات، تم لوگ راستے پر بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو، راستے پر نہ بیٹھا کرو، راستے پر بیٹھنے سے دور رہا کرو. صحابہ نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر ہمارا وقت نہیں گزرے گا، راستے پر بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. راستے سے مراد میں نے پہلے بتا دیا، کھلی جگہیں، دکان کے باہر، راستے کے کنارے، ہوٹل کے باہر، یا وہ لوگ جو ہوٹل میں ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ممکن ہے وہاں سے بھی گزر ہو لوگوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹھنا ضروری ہے تو پھر یاد رکھو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو، کوئی بات نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ یعنی یہ سوال جو ہے ان لوگوں کو ذرا عجیب لگا کہ راستے کا بھی کچھ حق ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: غض البصر، یہ پہلا حق ہے. یہ اپنی نظریں پست کیجئے، نظریں جھکا کر رکھیے. ظاہر سی بات ہے، ممکن ہے عورتیں گزریں گی، ممکن ہے لڑکیاں گزریں گی، تو نظریں جھکا کر کے رکھیے. اور دوسری عورتوں اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ آپ وہ معاملہ کیجئے جیسا معاملہ آپ اپنے گھر کی لڑکیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں اور پھوپھیوں اور خالوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا حل اسی طرح پیش کیا. ایک آدمی آیا، کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے نہ جا کے برائی کروں، زنا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بیٹھا لیا، کہا: کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ یعنی کوئی دوسرا آدمی اگر تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کرے گا تجھے اچھا لگے گا؟ کہا: نہیں، یہ تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا.
کہا یہ کام تو اپنی بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ کہا نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو کہا تو کیسے پسند کرتا ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی۔ جب تو اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے لیے اس طرح کیسے پسند کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے توبہ کی اور ہمیشہ برائی سے دور رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف فرما دے، اس کی نظروں کی حفاظت فرما۔ چنانچہ اس جوان کا بیان ہے کہ زندگی بھر نظر اٹھا کر کسی لڑکی جو غیر محرم ہوتی ہے، اجنبیہ ہوتی ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر ہر مسلمان اس نسخہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لے، کیا برائی کر سکتا ہے جا کر کے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، نظریں جھکا کر رکھیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ ہاں کچھ نظریں حلال ہیں، جیسے بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اجنبیہ کی طرف نظر کرنا اسلام میں جائز، اور یہی برائی کا پہلا دروازہ ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ تمام دروازوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہوا، راستے کا پہلا حق کیا ہوا؟ نظر نیچی کرنا۔ دوسرا حق ہے کف الاذی، ہاں کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کسی کو نہ منہ سے تکلیف دیجیے نہ ہاتھ پاؤں سے تکلیف دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا انٹروڈکشن کرایا ہے، اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رواہ البخاری۔ مسلمان وہ ہے جس کے منہ سے اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، تو مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے؟ چاہے منہ سے ہو، بات کہہ کر کے وہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ لہذا کسی کو بھی تکلیف نہ دیجیے۔ اگر آپ راستے پہ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی گزرے، مرد ہو عورت ہو، ایک جملہ بھی آپ نہ کہیے۔ اگر کہنا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے شریعت کی پابندی ضروری ہے، اچھی بات کہیے، ہاں جس سے اصلاح ممکن ہو، اخلاق سے کہیے، لوگوں کے سامنے نہ کہیے، کوئی کمی نظر آ جائے تو ذرا مہذب انداز میں اور با اخلاق کہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو پہلا حق کیا ہوا؟ نظر نیچی رکھیے۔ دوسرا حق کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ تیسری چیز یہ ہے جو اس روایت میں نہیں ہے اور روایتوں میں ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دیجیے۔ راستے سے ظاہر سی بات ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں پہ کیلا کا چھلکا پھینکا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ اور ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ وہ ہٹا دیجیے۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا ایک درخت کے کاٹ دینے کی بنا پر، جو راستے پر کنارے میں لگا ہوا تھا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس عمل کے بنا پر جنت میں داخل ہوا۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ رد السلام۔ کوئی سلام کرے تو جواب دیجیے، یہ نہیں کہ چپ چاپ رہ جائیے، سلام کا جواب دیجیے۔ اور آپ تو معلوم ہے آپ کو کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جواب دینا فرض ہے۔ کوئی بھی سلام کرے آپ جواب ضرور دیجیے، نہیں تو گنہگار ہوں گے۔ سلام کرنے والا اگر سلام نہ کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، چونکہ سنت ہے، افضل ہے، کار ثواب ہے، لیکن جواب دینا آپ پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اور ایک اور بھی امر بالمعروف، اچھی باتوں کا، اچھے کام کا حکم دیجیے۔ جو بھی گزرے اس کے مناسب جو کام ہو آپ حکم دے دیجیے، یہ کام کرو، نماز کا اہتمام کرو، برائی نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، سنت پر عمل کرو، توحید کا اہتمام کرو اچھے انداز میں۔ والنہی عن المنکر، اور برے کاموں سے روک دیجیے۔ زنا نہیں کرنا، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، فجر میں نہیں دیکھتا ہوں، تو اخلاق سے اگر سمجھا دیتے ہیں تو یہ سب راستے کے حق، کیونکہ عام طور پر مسلمان ان چیزوں میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔ بالخصوص آپ دیکھیے گا نماز فجر میں، ابھی عشاء میں کتنی بھیڑ ہے مسجد میں، اس کو بھیڑ ہی کہتا ہوں۔ فجر میں لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا فجر میں لوگ مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا ہوتے ہیں فجر میں؟ اسی لیے آج کے یہودیوں کو ایسے مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو مسلمان فجر میں اٹھ جائے گا، اور اتنی کثیر تعداد جیسے عشاء میں ہوتی ہے، جیسے جمعہ میں ہوتی ہے، اگر فجر میں ہو جائے اس دن ان کی تباہی ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان چاہتے نہیں ہیں کہ غیر مسلموں کی تباہی ہو، اس لیے کہ وہ سو رہے ہیں۔
سونے والا کیا کام کر سکتا ہے؟ کوئی کام کر سکتا ہے؟ جو نیند کی قربانی نہیں پیش کر سکتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کو کیسے قربان کرے گا؟ یہ چند حقوق تھے جو راستے کے حقوق کہلاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم روڈ کنارے بیٹھتے ہیں, دروازے پر بیٹھتے ہیں, باہر بیٹھتے ہیں, دکان میں بیٹھتے ہیں, ان حقوق کا خیال رکھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے, تمام برائیوں سے نجات دے, استقامت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.